شروع کرا لو. آدھا گھنٹہ پڑھ لو. بڑا آگے ٹھیک ہے. وہ بسم اللہ. خالصہ وہ نہ لے جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کیجئے. صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے. مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. صف اعضاء پہ بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم نبی سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، وسیلہ بھی کوئی نہیں. عالم نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. بانیان مجلس شمسی برادران کے مرحومین مالک نے حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. حسن ہمارے بیٹے کے رزق اور عزت میں میرا اللہ اضافہ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں اللہ تعالی فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن بلند آواز سے سارے ساتھ. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان محترم، اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، رہنما بھی بہت سے ہیں. متوجہ تو ہیں جی آپ؟ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، اور ان مذہبوں کے رہنما بھی بہت سے ہیں. لیکن جہاں تک رہنماؤں کا تعلق ہے نا، رہنماؤں کے معاملہ میں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی سر متوجہ تو ہیں جی آپ؟ ماشاءاللہ بڑے میرے محترم نام ممبر پہ موجود ہیں سید نجم الحسن شیرازی شاہ صاحب اور جناب قاضی وسیم عباس صاحب. جب اتنے سریلے بندے ممبر پہ موجود ہوں پھر مولویوں کو برکت کے لیے ہی خطاب کرنا چاہیے. میں اپنی قوم کی نبضیں سمجھتا ہوں. لمبی گفتگو میں نے نہیں کرنی. میں بیٹھک میں باتیں تو کر نہیں رہا، کیمرے کے سامنے میں نے کہا ہے. اور میرا خیال ہے باہر روڈ پہ بھی اگر ممبر لگا ہوتا تو میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں تھا کہ جو رہبروں کے معاملہ میں کرم ہم پہ ہے کسی اور فرقے پہ یہ کرم ہے ہی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فرقے محترم نہیں ہیں. باقی فرقے ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. میری بات پر اللہ کرے آپ دھیان دیں. متوجہ ہیں فرقہ؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب یہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟
کہنے لگے یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جی شریعت میں کسی کو کافر کہنا بہت بڑی گالی ہے، ہم نے شیعوں کو کافر کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے کسی کو گالی دی جائے، کسی ماڑے مسکین کو بھی گالی دو، وہ بھی گالی کا جواب تو دیتا ہے نا، مر جائے لیکن جواب دیتا ہے۔ لیکن لگائیے آپ شیعہ اللہ جانے کس سے ایسے بنے ہیں، ہم نے آپ کو کافر کہا اور آپ نے لطف لیے، آپ نے مزے لیے، آپ نے جو میں نے کہا قبلہ جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا، ہم نے تو مسلح بچھا لیے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے۔ کیا کہنے آپ جیے اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنائے رکھنا جیسا یزید مسلمان ہے۔ مہربانی سر آپ جیئے۔ متوجہ تو ہے سرکار آپ صاحبان گرامی خادم، بڑی جلدی بات مجھے مکمل کرنا ہے، اور ایک بات میں موجودہ حکومت سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ خان صاحب ویسے ہی اللہ والوں پریشان ہے، ان سے اب بات کیا کرنی، لیکن جو نیکی ہمارے ساتھ کر کے وہ جا رہے ہیں نا، وہ ہماری نسلیں بھی نہیں بھولیں گی۔ اور میں لاہور کے مرکز میں کھڑا ہو کے، بلکہ پنجاب کی مرکزی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو ضیاء الحق شیعت کے خلاف نہ کر سکا وہ عمران الحق نے کر دیا۔ مجھے آپ کی تائید چاہیے، آپ کی خاموشی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب اب شیعوں نے ووٹ آپ کو اس لیے دے دیے تھے، ہم سمجھ بیٹھے تھے شاید آپ عمران ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ دور میں نہیں ہوا، بچوں کے سلیبس کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ مجلس سارا دن رہے گی، لیکن یہ باتیں آپ سے میں جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ روٹین کی مجلس نہیں ہے، آپ دن رات مجلس سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس باتوں کو ممبر پہ بیان کرنا چاہیے۔ ہم کوئی شیعہ کرائے دار ہیں اس ملک میں؟ اور پاکستان میں صرف شیعہ تحریک پاکستان میں موجود نہیں تھے، بلکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے۔ مجھے مجمع کی تائید چاہیے، اور انہیں ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ آج جناب پورے ملک میں سلامیاں دی جا رہی ہیں، او بھائی میرے آج دیکھو آج ہوا کیا ہے، کہتے جی 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے، اور 23 کو جمع کرو تو پھر 5 ہی بنتے ہیں، یہاں گیم ہی 5 اور 12 کی ہے۔
یہاں سلسلے ہی 5 اور 12 کے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، میں نے پورے ملک میں کہا ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو شیعہ بارے میں نہیں ہے، پاکستان کا نوٹ بدلنا پڑے گا. مولوی جس نوٹ کو سینے سے لگا کے پیسے جیب میں ڈال کے پھرتا ہے، اس میں کہ شیعہ کی تصویر ہے، قائد اعظم کا نام ہی محمد علی نہیں. جا کے عجائب گھر میں دیکھ لو، جب بانی پاکستان کا جنازہ اٹھا تھا تو قائد اعظم کے جنازے کی چارپائی کے ساتھ ایک علم نظر آتا ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. قائد اعظم کا نکاح ہو تو امام جعفر صادق کی فقہ پہ، قائد اعظم کا جنازہ اٹھے مولا عباس کے علموں کے سائے تلے، بہن کا نام فاطمہ ہو. 47 میں پاکستان بن گیا. ہندوؤں نے اور انگریزوں نے یہ سازش کی کہ خزانہ خالی دو، خزانہ خالی ہوگا، پاکستان چلے گا نہیں. قائد اعظم کو 1947 میں 1 کروڑ کا پہلا چک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا ہے. وہ کون تھا؟ وہ حسینی تھا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، وہ شیعہ تھا. تیرے بھی کیا کہنے، علم کا سایہ جنازے کے اوپر، نکاح امام جعفر کی فقہ پہ، بہن کا نام فاطمہ، خود قائد کا نام محمد علی، خزانے بھرنے والے بھی شیعہ. اور تیرا مولوی آج ڈیرہ اسماعیلی خان سے تربیت لے کے یہ کہے کہ شیعوں کے اس ملک میں کیا ہے، ان کے سلیبس بدل دو. میں سید ریاض رضوی کہہ رہا ہوں، اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر مولویوں کو دے دو. اگر 14 کے صدقے 14 اگست کو بنا تھا پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے. متوجہ ہے سرکارہ؟ سرکار محترم، سلیبس بچوں کو جو 1 سے 5ویں تک پرائمری تک پڑھایا جا رہا ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. اس میں جنگ بدر تو لکھی ہوئی ہے لیکن علی اس میں نہیں ہے. اس میں میں چلیں ایک لمحہ رک جاتا ہوں. آخرین کا اخلاقی طور پہ ذہن پہ ہوتا ہے کہ میں لمبی بات نہ کروں. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 70 مشرک جو وی آئی پی تھے وہ بدر میں مارے گئے. بخاری صاحب یہ 70 بندے جو مشرکوں کے مارے گئے نا جی، مارنے والے کون تھے؟ 3000 فرشتے اللہ نے اس جنگ میں اتارے. 3000 فرشتوں نے اور اسلامی مجاہدوں نے مل کے 34 مشرک مارے. اور ابو طالب کے بیٹے علی نے اکیلے 36 مسلمان. یہ 36 مسلمان سارے بہادر علیحدہ تھے، 36 علی نے مارے. لیکن بدر ہے کتابوں میں، اب جو نیا سلیبس ہے علی نہیں ہے. احد ہے، علی نہیں ہے. خندق لکھی بھی ہے، جنگ خندق. اور جنگ خندق میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اوہ اللہ نے وہ مدد کی. مشرک بڑی ہمت میں تھے لیکن بارش ہوئی، ہوائیں تیز چلی، مشرکوں کے خیمے اکھڑ گئے. مشرک تیز آندھی میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. مولوی یہ کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام علی تھا؟ اور صاحبان گرامی کہتے ہیں چلو ساری باتیں چھوڑتے ہیں. میں لاہور کے مرکز میں کھڑا ہو کے سلام پیش کر رہا ہوں شیعہ قوم کے اکیلے رہبر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موصفی نجفی نے پورے مرکز اسلام آباد کے سامنے یہ اعلان کیا کہ 25 رجب کے بعد ہر ماتم احتجاج میں بدلے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ اس سلیبس کو مسترد کرتے ہیں.
ہم شیعہ اس نصاب کو مسترد کرتے ہیں۔ قائد ملت نے وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا، لیکن میں ریاض رضوی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے فکر اگلا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سلیبس کو بھی مسترد کر رہے ہیں، لیکن اگر سلیبس میں اہل بیت کو نکالا گیا پھر ہماری مجبوریاں ہیں، ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں پھر بتانا پڑے گا کہ وہ بی بی کون سی تھی جو گانے گاتی پھر رہی تھی، وہ ماں کس کی تھی، وہ دادی کس کی تھی، اور وہ مجاہد کون تھا جو محمد کو زخمی چھوڑ کے مدینہ بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ آپ جیئے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نوٹ کیجئے ہمارے نام۔ یار انتہا نہیں ہو گئی، اخیر ہو گئی۔ اب جو سلیبس میں سیدزادو جو درود ہے قاضی صاحب، اب درود کس طرح لکھا ہے؟ حضور کا نام 56 اسلامی ملکوں میں سیاستہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو آگے پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیبس میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب، اوے خان جی شاید آپ کو کسی نے بتا دیا کہ شیعہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہے، لہذا شیعہ کمزور ہو گئے ہیں تو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا، اور شیعہ کمزور ہو سکتا ہے، حسین کمزور نہیں ہے۔ ہاں مجھے آپ کی ہدایت چاہیے۔ میں یہ پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، میں گلی گلی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، حسین کمزور نہیں ہے۔ اور دنیا نے حسین کی طاقت کو دیکھ بھی لی ہے۔ محرم سے 20 دن پہلے طالبان کو حکومت مل گئی، افغانستان میں اقتدار کن کو مل گیا؟ طالبان کو۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا، بلکہ مولوی ایک دوسرے کو میسج دے رہے تھے کہ کم از کم ہماری زندگی میں ایک ایسا ملک بھی دیکھنے کو ملے گا، ایک ایسا ملک جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا، جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا۔ ایک ملک کابل افغانستان ایسا بن گیا ہے جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا، کیونکہ 20 دن بعد محرم ہے، حکومت طالبان کی ہے، تو افغانستان میں ماتم کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین تیری طاقتوں کے کیا کہنے؟ 20 دن بعد محرم کا چاند نکلا، انٹرنیشنلی پریس نے دیکھا کہ کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے تھے۔ تمہیں حسین کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ سیاستہ کی ذمہ دار کتب کی بات کر رہا ہوں کہ مسلک اہل اسلام میں کسی بھی ذمہ دار کتاب میں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ نہیں ہے۔ اور خان جی اگر کچھ آپ نے کام کر کے دکھانا تھا، پتہ نہیں آپ کتنے دنوں کے مہمان ہیں، تو جاتے جاتے رولا مکا جاؤ، جہاں صحابہ ہی کو شامل کی ہے وہاں ابھی سے اس طرح لکھ لو، پھر جو مصیبت پڑے گی آپ کے چہیتوں کو، آپ کے دہشت گرد پالے ہوئوں کو، آپ ابھی سے درود مکمل اپنا کر لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسورہ۔ ہاں جو اندر کے خواب ہیں، وہ جو اندر کے خواب ہیں انہیں ابھی سے پورا کر لو۔ میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، کوئی میری گفتگو سے یہ نتیجہ نہ لے کہ شاید شیعوں کو صحابہ کبار سے نفرت ہے۔ میں اپنے مذہب مسلک جعفریہ کے نئی نسل کے نوجوانوں کی، بزرگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں۔ مت جان کھاؤ میری قوم کے طلبہ و طالبات کی، ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور جتنی عزت شیعوں نے کی ہے
تیری نسلیں بھی نہیں کر سکتی. ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ شوٹ نہیں مانگے, چندے شندے نہیں مانگے, لیکن عزت ہم جتنی کون کرے گا؟ یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی. دلیل دے رہا ہوں, یہ عزت ہے جو شیعوں نے کی ہے. ہم نے پہرے دیے ہیں عظمت صحابہ پہ, ہم نے پہرے دیے ہیں تحفظ ناموس صحابہ کے. اور دلیل یہ ہے شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ. کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اب بات کافی ساری باریک ہے, تشریح میں نہیں کر سکتا. باریک باتیں ویسے آپ سمجھتے ہیں, لیکن اج ذرا زیادہ ہمت کرو. ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤں. رحم کیا کرو یار, سادہ سادہ بھی سمجھ. ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اب پتہ نہیں بندے 10 سمجھتے ہیں, 20 سمجھتے ہیں, مجمع میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. یہ بھی ممکن ہے سارا پنڈال ہی سمجھ لے. ہاں ممکن ہے کہ سارے ہی سمجھ. شیعہ مر جاتے ہیں. سجاد بخاری صاحب شیعہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیوں؟ بھائی ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں, میں نے پہلے کہا تھا. اور جس ملک میں حضرت ابو بکر کو بھی جو مولوی تیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے, وہی مولوی اسی مسجد میں, جس مسجد میں اس نے صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا, وہ اسی مسجد میں کہتا ہے سیدنا امیر یزید رضی اللہ. وہ پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہا ہے, ابھی یزید کو بھی رضی. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو, یزید کو لعنت اللہ کہہ کے 2-3 رضی اللہ بچا لو. نہیں, آپ اللہ جانے کہاں تک پہنچتے ہیں. اور آج میں عمائدین ممبر پہ بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, جو خان صاحب کے بہت قریب ہے, میری ان سے بھی اپیل ہے کہ ایک احسان کرو اس ملک پاکستان پہ, اور ہم شیعوں کو ایک ہی دن اپنے بزرگوں کی ایک فہرست بنا کے دے دو کہ جی اس کی عزت کرنی. میں سید ہو کے کربلا گامے شاہ میں وعدہ کر رہا ہوں, آپ فہرست دیں, ہم کوشش کریں گے. آپ جی کوئی بات نہیں, آپ یار چپ بھی تو اچھے لگتے ہیں. ہم کوشش کریں گے, لیکن قبلے کعبے آپ عجیب ہیں, ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب کی عزت کریں. بھائی ایک دن طے کر لو نا. آپ تو ہر 3 مہینے کے بعد ایک نہ ایک سیدنا بنا لیتے ہیں. یہ پچھلے محرم سے بعد میں کراچی میں سیدنا امیر یزید رضی اللہ کے نام سے ریلی نکلی. صرف بے شمار کہہ کے نا اپنا حق ادا نہ کر دیا کرو, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. آپ اس ملک میں اگلی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میری قوم کا ایک مزاج بن گیا, بات کرو بے شمار اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ حق ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اب خدا را اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کراچی میں یزید زندہ باد کی ریلی نکلی. مجھ سے بچوں نے واٹس ایپ پہ, میں ملک سے باہر تھا, کہ شاہ جی وہ یزید کو رضی اللہ بھی کہا جا رہا ہے, اور یزید کے حق میں کراچی جیسے شہر میں جلوس نکلے میں. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی؟ فون کرنے والے ماتمی ویسے ہی مولوی ذاکروں پہ ہر وقت ہی غصے میں ہوتے ہیں. کہنے لگے جی آپ مولویوں والی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یزید کے حق میں جلوس نکلا ہوا ہے پاکستان جیسے ملک میں, اور آپ بڑا لائٹلی لے رہے ہیں. میں نے کہا جی اولاد کو حق ہوتا ہے, وہ جب چاہیں ابے کی بات کر لیں. لیکن میں آج تھوڑے ٹائم میں اگر آپ اجازت دیں تو سیدنا کی وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا پنجابی والا نہیں ہے. آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی وہ سیدنا خود کہہ دیتے ہیں. یہ گرامر والا سیدنا ہے, جس کا مطلب ہے ہمارے سردار.
یہ آپ کو سمجھ اس طرح نہیں آئے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. نریندر مودی مسلمان ہو جائے, انڈیا کا وزیر اعظم, اور وہ مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ میں عمران خان صاحب کو ملنے آنا ہے, کیونکہ خان صاحب کا پروگرام کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا, وگرنہ یہ کلین شیو امیر المومنین ہوتے. اس نے کہا جی مجھے پہلا دورہ لاہور کا کرنا ہے اور میں بائی روڈ لاہور آؤں گا. نریندر مودی انڈیا کا وزیر اعظم مسلمان ہو کے لاہور آ رہا ہو اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں, سیدنا نریندر مودی صاحب تشریف لا رہے ہیں, سیدنا نریندر مودی, اور لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. نہیں آپ بیٹھ جائیں, اوئے ہو نہیں آپ جیے یار. بہت شکریہ. فل ان دا بلینکس, خالی جگہ خود پر کرنا. اور جو درود بدل کے یہ چاہتے ہیں, میری ان سے آخری اپیل ہے, گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے, کہ عالی مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم, اور سلیبس بدلو گے, نماز والے درود کا کیا کرو گے؟ مسلمان واجب سمجھ کے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی, میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں, وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مسلمانوں کے ہاں اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ, کما جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, مہمان نواز نبی تھا, دسترخوان ابراہیم کا بڑا وسیع تھا, اور جن بندوں کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں ان کے یار دوست بہت ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور تم نے یہ صلی اللہ کو اتنا لمبا کیسے کر لیا بھائی؟ تمہاری تو نماز میں صرف ابراہیم کی آل پہ درود ہے. وقت ہی تمام ہو گیا. میں مسلمانوں کے بچوں سے ایک بات کر لوں, کیونکہ یہی بچے کل کا مستقبل ہیں, یہی بچے کل کے ایم پی اے بنیں گے, مسلمانوں کے یہی بچے کل کے ڈاکٹر بنیں گے, یہی کل کے وکیل بنیں گے, یہی کل کے جج بنیں گے, یہی جسٹس بنیں گے, یہی چیف جسٹس بنیں گے. تو انہیں میں ابھی سے کیوں نہ بتا دوں کہ بیٹا ابھی سے ہی اپنے دانشوروں سے پوچھ لینا کہ تاریخ اسلام میں وہ برگزیدہ شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. بیٹا جاگ جائیں, ذرا جاگ جائیں. بہت شکریہ. ہاں میں بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں, پچھلے بھائیوں تک آواز میرا خیال ہے پہنچ رہی ہے نا. بہت شکریہ. وہ شخصیتیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر مڑ کے نمازیوں سے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تے ہور پڑھائیے. یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ اسلام ہے. اتنی گنجائشیں, بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کڑا کر کے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. وہ 2 وزیرستانی پٹھان ہمارے علاقوں میں آ گئے,
बस स्टॉप पे मस्जिद थी, मगरिब का टाइम था, उन्हें रौला पा दिता सलाद सलाद नमाज। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, वो जल्दी से उतरे, मगरिब की जमात में शामिल हुए और नमाज पढ़ के बाहर आके एक दूसरे से कह रहे थे अगर वुज़ू के चक्कर में पड़ जाते जमात निकल जानी थी। ओ यार, जिस शरीयत में इतनी गुंजाइशें तुम लिए फिरते हो कि जुमा बुध को पढ़ा लेते हो, फजर के फर्द बदल लेते हो, 2 की बजाय 4 पढ़ा लेते हो। मैं सैयदों की मिन्नत कर रहा हूँ, जब अच्छे मौसम में नमाज पढ़ते हो तो इब्राहीम पे दरूद बहुत पढ़ लिया है, अब बाबे आदम को भी दरूद में शामिल कर लो। हज़रत आदम बाबा बशरियत हैं, बाबा इंसानियत हैं, अल्लाह की तरफ से पहले खलीफे हैं। भाई अल्लाह की तरफ से पहला खलीफा आदम है, लिहाजा दुरूद कभी इस तरह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। करो हौसला, मैं बना बनाया दुरूद पंजाब में दे रहा हूँ, आप KPK में पहुँचाएँ, आप आज़ाद कश्मीर जुमा जितने इनके इलाके हैं सब में ये बात पहुँचाएँ कि वो रियाज रिजवी कह रहे हैं बाबे आदम को दुरूद में शामिल करो। तेरे मौलवी तुझे कच्चा खा जाएंगे, वो कहेंगे मत मारी गई है, आदम की आल पे दरूद नहीं हो सकता क्योंकि आदम के बेटों में एक कातिल भी था। इसका मतलब पता ही नहीं है कि कातिलों पे दरूद नहीं पढ़े जाते। कोई तो समझेगा, कोई तो समझेगा। दुरूद सिर्फ हुजूर की आल पे है, यही सबब है जब 11 मुहर्रम को भाइयों की मख्तल से गुजारा गया था ना, 18 भाइयों की बेवारिस बहन को, और उस बीबी ने हुसैन को मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम देखा, फिर मदीने को मुँह करके कहती है नाना दुनिया तुझ पे दुरूद पढ़ती है और दुरूद का फारिस टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। आबाद रहो, 2 मिनट आपके ले रहा हूं। हुसैन इस्लाम बचा गया, मुसाफिरा बहन हुसैन बचा गया। दुआ मांग रहा हूँ, ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, आपके लिए। मालिक किसी अज़ादार को तब तक मौत न देना जब तक मुसाफिर बीबी की चौखट का सलाम ना हो जाए। आमीन कहा करो, जब ज़ियारत की दुआ की जाए फिर आमीन कहा करो। ज़ियारत का ताल्लुक पैसे से नहीं, बुलावे से है। अल्लाह मेरा जानता है 8 साल जंग रही है बीबी मुसाफिरा के मुल्क में। सऊदिया ने दाश को सपोर्ट करने वाली हद कर दी। प्रोग्राम सऊदी अरब का ये था कि जैसे बकिया वाली बीबी का रोज़ा गिराया था ना, वैसे शाम वाली बीबी का रोज़ा भी गिरा के रहना। मैं 2018 में बीबी ने करम किया, मैं शाम गया, सैयदा के हरम से बाहर बरामदे के साथ सैयदा के सहन में मजलिस थी। मेरे मुंह से ये फ़िक्रे निकले कि आज ये ताकतें कहती हैं कि जैसे बकिया वाली बीबी का रोज़ा गिराया था, अभी शाम वाला लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकला। चीख मार के एक बंदा उठा, रो के कहता शाह जी बकिया वाली बीबी का रोज़ा शायद इसलिए गिर गया था कि उस बीबी का भाई कोई नहीं था। और शाम वाली बीबी के तो 18 भाई हैं और इसका तो गाजी जैसा जर्नैल भाई। मैं फिर दुआ मांग रहा हूँ, आखिरी 2 मिनट, मालिक आपको शाम ले जाए। जब आप शाम जाते हैं ना, अल्लाह मेरा जानता है, एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी ड्राइवरों की लाइन लगी होती, वो ज़ायरों को देख के एक ही लफ्ज़ कहते हैं सैयदा ज़ैनब। और जब ज़ाहिर पहुँचते हैं, जो जा चुके हैं मेरी गवाही देंगे, मेरी बेटियां बहनें भी सुन रही हैं, जब आप जाएंगे आपको ये लफ्ज़ याद आएंगे। यूं बीबी का शहर शुरू होता है अरबी ज़ुबान में, अरबी में एक बोर्ड लगा हुआ है जो बीबी की तरफ से है, और बीबी आपसे खिताब करके कहती है तुराहिबु बिकुम ज़ैनब बिन्ते अली,
میرے حسین کی شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ آباد رہو بی بی تیرا یہ ہے کہنا قبول کر لے، حسین کی ماں یہ گریہ کی آوازیں قبول کر لے۔ بی بی کہتی ہے او میرے حسین کے شیعوں، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، مالک آپ کے زیارتوں کے سفر منظور کر لے، لیکن اگر بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے تو بیچ کے شام ضرور جاؤ۔ بڑا انتظار ہے سیدہ کو، بڑی تنہا ہے قبر بی بی زینب کی، بڑا انتظار ہے سیدہ کو۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، یہیں پہ مجلس میں نے تمام کر دی۔ میں سلام کر رہا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں ان شہیدوں کو جو اس 8 سالہ جنگ میں بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے۔ آپ تک وہ چیزیں پہنچائی نہیں گئیں۔ لا تعداد ماتمی، ایران کے ماتمی، بیروت کے ماتمی، لبنان کے ماتمی، عراق کے ماتمی، پاکستان کے ماتمی، ان کی تصویریں بی بی کے حرم سے باہر والی گلی میں ہیں۔ میں جب 2018 میں گیا، ہمارے لاہور کے مہربان منظور جعفری صاحب، میں نے ان سے کہا کہ جعفری صاحب یہ شہیدوں کی تصویروں میں ایک کم سن شہید کی تصویر ہے، اس کا پتہ کرو یہ بچہ کہاں سے آ کے شہید ہوئے۔ جب پتہ کیا گیا تو بتایا گیا یہ سید قبیلے سے تھا، عراق کا تھا۔ باقی لوگ سیدہ کی قبر پہ 8 گھنٹے پہرا دیتے تھے۔ جب سے یہ بچہ آیا تھا، یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، یہ دن بھی ڈیوٹی کرتا تھا، یہ رات بھی بی بی کی قبر کے پہرے پہ رہتا تھا۔ لوگ مجبور کرتے تھے لیکن یہ 24 گھنٹے جاگتا رہتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ بچہ شہید ہوا، اور سیدہ کے ذہن میں اس کے سینے پہ فائر لگا۔ جب یہ بچہ شہید ہو کے گرا ہے نا، اس کی جیب سے کی چٹ نکلی، یہی ماتم ہے جس چٹ پہ لکھا ہوا تھا میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا، اور میں 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کے روزے پہ دوبارہ پابندیاں